ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ دے جزائے خیر کی، اللہ تعالیٰ دے علم کے عمل کے مزید ترقیوں کی اللہ تعالیٰ دے خوشحال لری دو. آخری حدیث بیان کا چھ بہترین نکاح آغا دو چھ کم کے بوجھ کام بھی دو کم ایوہ خبر اوکڑا چھ میلاد والبوجھ کام دا دیتا مشو بوجھ زیوتا بظاہر کے دا دو، لیکن حقیقت کے حدیث نہ دا مراد دا چھ کلا چھ چاہتا خپلا لور ارکے بیا اغم دا بوجھ ماکشی دا موڑا چھ کم ننسبو جہز وال رواج شروع کرے گا نا دا موڑا خوین دے تی لوڑا چھ دا نن نوستی دی کنا کروکشے 35-40 کلو دا نستری دی ایوہ سروے وشلا غیق مطابق 35-40 سال والے کم از کم 1 کروڑ شدے پا پاکستان کی اس نوستی دی اور دا شید دغا بوجھ دے واجنا پہلا موڑا رشتے تا ہاں چھ رشتہ درکوئی موڑا سڑا خواشتا یہ وہ چھ روشی خبر آتا ہے کہ ہاں جی پنجتو لے سنابو کہے کور غن سامان بیتا کہے ہار شائے یو غریب سڑائے چھ کم بمشکل درے چالور زر انتظام کی اگر 14-15 لاکھ انتظام چرانگی وکی دا لونو وال تے خویندو وال دا لجوان دا دشی میں دا سوچ وکو مجھے نن خور لو رکو مجھے خپلا الحمدللہ خور مو یوا خور میں دو الحمدللہ خپل تر برمن تا الحمدللہ حضرت علامہ مولانا مفتی نسیم اکبر الحسنی اغاو دا دو مجھے تا یہ چومر دیواز توفیق وی خپل پا مرزائی تا وکا نورا مجھے چومرہ رشتے الحمدللہ خپلا کی کڑے ہر طرح نواز توفیق کا بری مر کڑے کا خپلی مو کڑی دی طریقہ دادو واز توفیق منتا نن سب چی کمہ مہنگئی تو نن سب 3 لاکھ تا سنے تولا ورس دلا اس ایوہ سڑی تا لور خو ارکے بلکل آغا شاق آغا دو خو لیکن لور ارکوانے مطلب دا ندا چی تاغم دا دمرا بوجھ اوچائے چی آغا پورا زندگی لگیاوی تو لور تا خوشی نشیر کائے با دے فائدہ تشلال دا غاسی لور ارکوانے لور ارکا خو لور سر خوشای ارکا اگر تا بجونا ما ارکا ہے چی بوجھ دے ارکا اگر وہ پورا زندگی لگیاوی اکر زیبو کزئی تو لور تا بخوشای ارکوائی نشی بیا و بیا چوی چی جگاڑی بوی لور بدی بیا مراورا نستے بیا جی مرکزان مجھا لختائی دینا وسو تا دا سی دی حرام خور ہاں جی لازر عجیب تا ہوچی ہاں تب اس جی 50,000 اگے لور وال پلور تا ارکائی ویلے بھی ارکائی چاگے کرائے خوڑلی دی آگا دوے میں آشتے پلور پو کور نوستا وا زا قربان جائے پاگل پلور منتا او تلا سکولا شل کولا پینجوشت کولا ایوال لور خپل کور کے سترہ کی اگے تا کھانے پینے ہر شی انتظام کئی چی بے دوے میں اشتے مراور ایرشی بے غیمت 50,000 روپے گولی شرم آیا ہونا چاہیے دا سے سڑی تا آگا ویچ خبر ساختی کی خبر مولی دا سے ساختی بھی کلا کلا حقیقت دا حقیقت دا اور حقیقت ہمیشہ دے پورا سخت ہوئی سچا خبرہ چی دو ننسبو خالکونا بردشت کوانا دیر مشکل تے معزت منو دشی من تلجوتا غور وکو موڑا چی کلا دین چاروی غمن دا کلا چاہیو ہر سڑا پا گوتی چی گئی آیا چی موڑا شادی کی چمرہ رسم و رواج دی آیا ایوارے جی پا سوچ وکو غنک شینو چی آیا یو رسم و رواج دی موڑا شادی شریعت مطابق دا
اس مڑا مہندی رڑو آیا دا شریعت مطابق صحیح دو نہ بالکل غلط دو مڑا حالتا نہ جی او فلاں جی اولتا نو سرونے کے مشاہدی حالتا جی خپل شدے رہا ان کو عرشہ رہا ان کو سرا ڈول رہا ان کو مڑا شادیو بنیاد چی دا آگا دے ٹوٹل پو حرام شیسر دا بیچی یوشی ابتدا پو حرام سروی بیا بو اغنا چی کم اولاد پوئی دو کیجی بیا بو اغا تے چی شی چاری وکی یو سڑائی دا حرام کمائی کئی حرام کمائی کئی اگا حراما کمائی پو دائخ پل اولاد من تخریخ پل کور من تخری حرام پیسے من تخپل کور ورو پرورش کئی بے آغا پرورش چے حرام طریقے سر کیجی بے آغا نبا پیدو کیجی خو بے دغا سے نسل کانا حلال خو بے نا پیدو کیجی دے دے واجی دے مو عزت منو کوشش کو خپلا خور لور چاہتا ارکو یو ششتیا طریقے سر بوجھ پما جاؤ اسلام کے بوجھ نشتا علامہ نوردین سے بتا بیان کل کانچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خپل لور تا شعر کڑا ہوا چمڑے مسلح مڑا او سارا سے چمرا شادی یا شوی دی آیا ایوان کل خپل لور تا قرآن ار کڑا دا جیس کے اور جیس دا پوچا لور والو منتا چاگا بخپل لور تا تشکوائشی وکی مڑا چشکو مڑا غی الٹ چلی شو پو سڑی وال منتا بوجھ اوچو حضور علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تشائے نوا حضور علیہ السلام چخپل واس توفیق چمرا وہاں آگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خپل لور تخپل عرشہ کڑا ہوا حضرت علی تے نو ویلے جی تیت عرشہ جو کا فلائیں تے جو کا نا حضور علیہ السلام کا کولا دا پہاڑ تا سونے نا جڑا ہوا اشلا اللہ تعالیٰ تگا تیر کڑا ہوا گا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا شئینو نہ پسند کول چی دا دنیا کی ہر شے پوتی کی دنیا دا دے واجی حضور علیہ السلام چی خپل چالور لونو کے غنو نا گرونا لور پوا آگے تے جہیز کے خاٹے وال گلاس چمڑے والا مسالہ امبوڑا کوانے دے پر مشکائے دا شئینو نا ارکڑا نورا تشایخو نا مہر کڑا ہے دغا شیو نا آیا دشی من تا سوچ وکو چے نن آیا مڑا شریعت مطابق شادی کیجی کہ نہ کیجی مڑا چے ٹوٹل دا رسم و رواج دی بے نن سب دغا یو گوتے والا شروع کرے پوتا تا ان دونوں طریقہ دو پوتا تا گوتے روچی بیا دلہن تے دلہا پکے غقی دا دین دونوں طریقے دی حتیٰ کہ دا سہرہ چکششنا دو دا دین دونوں طریقہ دو دا سہرہ چی پکشی دو دا ہاں اسلام کی جائز نہ دو اس مڑا ہار ارکو شاہ خبر دو شاہ چار دو لیکن یہ خبر ہے تا کہیں کہا اس دا یو ہار دا 250 پکی روپئی دی پو 500 مجھا اخلو دی 250 روپے وے خلو مڑا پا 500 روپے کبھی آگا 500 روپے مجھا لفافے کے باند کو اگر شادی وال دلہی میں تیر کو اگر بھی وہ 4 پو نوشی 250 روپے بچتے تا وشا کنا بی آگا بہتر دو کہ بے دا سیری تے دا نورا شیونا بہتر دی دا شیمن تلاشن دا سوچ وکو دا خبرو منتا چنن کورتا کلا لور شو دکاوا نشتا کم سڑی کے چے دکاوا وی کشپے ریجے لگیا وی رب تا عبادت کی اگا سے ٹکری ہوئی دا سے وجہ ہے دکاوا انسان عمال دا سے بربود کی لکا اینچ پلرگی ولگی کنا نا
ورچنینا روغ وی ششتیالی دشي ورچنینا چې لرګي ته کسې روغ ششتیالی دشي خو نن هغه کوکلاوي ورچنینا موږ الحمدلله باډي بلډر یو خو لیکن چې وایي ته چې یاره راوخله باجرې وارې بچي واچوي بلې سره پروت وي بیا دغه غوندې انسان اعمال ورچنینا خو موږ ششتیا یو خو لیکن دا جسم کے چیوال لوتڑا دو گوشت والا حدیث پاک کی رچی چے دا گوشت لوتڑا دے چے صحیح وی خو بیا پورا جسم دے صحیح دا کا دا علامتا وشور دلا بیا پورا جسم دے بربود دا اگر تا یہ زڑا بچے زڑا کی دے کوٹوی بیا عرشہ نکیشی بہرحال دے معزت منو کوشش کو خپل نکاح خپل شادی چمره چې دی طور طریقې دی اسلام خلاف دی دا پریږدو اور شریعت مطابق ششتیا طریقې سره آرام سکون سره ولیمه دو ولیمه سنت دو ولیمه چې دو دا سنت دو دا کو بالکل لیکن اصل طریقہ دا دو ولیمه والا شریعت کے اسلام کے دادو شادی وشی نکاح وشی شب زفاف پہلا شپا تیرہ شی اغینا بلے رشت اصل کی ولیمہ بھی اسلام کے دا سے دو بدا موڑا خالق چکو دا تا ولیمہ نشی ویلا ہے دا خالق دعوت تا سے شریعت کی ولیمہ دا دو دلہن دے کورتا روستلا نکاح دے وطڑلو شب زفاف پہلا شپا تیرہ شی اغینا بلے رشتہ دو میری تا فوراً دریمی چلا را میری تا نا پہلا شپا تیرہ شی اغی دو میری تا چی ولیمہ اوکے کھانے دعوت وکے اغی تا اصل کی ولیمہ یا اسلام کے دا موڑا چنن سب کورتا مروستے نوی اغانا پہلے وکو دا ولیمہ نہ دو دا یو اسے عام دعوت تا صدقہ ہاں دو بالکل صدقہ ہاں وشی بہرحال اللہ تعالیٰ دے مجھا غنڈو تا دے منتا عمل کوانے توفیق روکی محفل دے میلاد والدہ ایواد و خبرے وہ بغیر خود پہ نہ اس تقریر شروع دا جو خبرے وہ میلاد ولی ہم کو حضور علیہ السلام شان بو بیان شی اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون اے پیارے حبیب علیہ السلام ان سے فرما دیجئے کہ جب تمہیں اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ملے فلیفرحوا تو اس پر خوب خوشی مناؤ اللہ کی رحمت اور فضل جب ملے تو پھر اس پر کیا کرنا ہے ہم نے خوشی منانی ہے وہ خیر مما یجمعون وہ اس سے بہتر ہے کہ جو تم جمع کر کے رکھتے ہو اب اس آیت مبارکہ کے اندر تین چیزوں کا ذکر ہے اللہ کے فضل کا ذکر ہے رحمت کا ذکر ہے اور پھر اس فضل اور رحمت پر خوشی منانے کا ذکر ہے اب قرآن سے پوچھتے ہیں یہاں پر کہ یہاں پر فضل سے کیا مراد ہے اور رحمت سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل بفضل ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا ولولا فضل اللہ کہ اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ برستی اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی لاتبعتم الشیطان
الا قلیلا، تم میں سے سوائے چند کے اکثریت جو ہے شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں پر رحمت سے مراد اور فضل سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی کے اندر تشریف نہ لاتے، اس دین اسلام کو ہم تک نہ پہنچاتے، تو آج ہم میں سے اکثریت شیطان کی پیروی کرتے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، سوائے رحمت بنا کر۔ یعنی پتہ چلا کہ یہاں پر قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہاں پر فضل سے مراد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، رحمت سے مراد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور رب فرماتا ہے کہ جب تمہیں میرا فضل اور رحمت ملے فَلْيَفْرَحُوا، تم کیا کرو کہ اس پر خوب خوشی مناؤ۔ اور اس فضل اور رحمت پر سب سے پہلے خوشی رب تعالیٰ نے منائی ہے۔ اور رب تعالیٰ نے کیسے خوشی منائی، المختصر بیان کروں گا۔ حضرت عمر بن قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم بہت بڑے عالم دین تھے۔ صرف 10 منٹ انتظار وکو جی بالکل ٹیم روکڑا ہے بس صرف 10 منٹ وکو اسے مت کو ٹیم وچ 10 بجے بہکو خو لیکن انشاءاللہ مختصر کو یہ صرف دا یو واقعہ دو غا بیان کئیں بیاغان بعد انشاءاللہ العزیز اخپل تقدیر چاہا بیٹھ گئے۔ حضرت عمر بن قتیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم بہت بڑے عالم دین تھے، وقت کے ایک جید عالم تھے۔ میں نے ان سے سنا، سیرت حلبیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے دن قریب آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے افتحوا ابواب السماء کلہا وابواب الجنان کلہا، اے میرے فرشتوں جنت کے دروازے جتنے بھی ہیں ان سب کے جنت کے دروازے کھول دو، آسمانوں کے دروازے کھول دو۔ البست الشمس یومئذ نورا عظیما، اللہ تعالیٰ نے اس دن سورج کو ایک عظیم نور پہنایا تھا۔ حضور کے ولادت کی رات اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، سورج کو ایک عظیم نور پہنایا تھا۔ اور اس خوشی میں کیا کیا تھا رب نے، تلک السنۃ لنساء الدنیا ان یحملن ذکورا کرامتا لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی پیدائش کے سال پوری دنیا کی عورتوں کو نارینہ اولاد عطا فرمائی تھی۔ پوری دنیا، صرف مکہ مدینے کی بات نہیں ہے۔ جس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے
تو اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے اندر جس عورت کے ہاں بچہ ہوا تو وہ نرینہ اولاد دی. یہ سب کس کے لیے؟ حضور کی ولادت کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے میلاد پر خوشی منائی، اور آج ہم حضور علیہ السلام کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں، یعنی کہ عین اللہ تعالیٰ کی سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں. آخری بات، قریش کے سرداران ایک بت کے سامنے جمع ہوتے تھے. اس بت کے سامنے جمع ہو کر اس کی عبادت کرتے تھے. حضور علیہ السلام کی ولادت کی رات جب وہ اس بت کے پاس پہنچتے ہیں، بت اوندے منہ یعنی بالکل الٹا پڑا ہے، اپنی جگہ سے گر کر زمین پر پڑا ہے. جب وہ اس بت کو، اپنے خدا کو دیکھتے ہیں، اس کے پاس دوڑ کر جاتے ہیں، اس کو سیدھا کرتے ہیں. جیسے پیچھے ہٹتے ہیں پھر وہ گر جاتا ہے. جب دوبارہ سیدھا کرتے ہیں پھر وہ گر جاتے ہیں. جب تیسری دفعہ اس بت کو سیدھا کیا، وہ بت دوبارہ زمین پر گرتا ہے. تو پھر وہ سرداران جو ہے اس بت کو مخاطب کر کے کوئی نثر کی صورت میں، کوئی اشعار کی صورت میں اس سے کہتا ہے کہ آج کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم تجھے سیدھا کرتے ہیں، تو پھر زمین پر گر جاتا ہے. اس بت کے پیٹ سے آواز آتی ہے، میں اس نورانی چہرے والے کی وجہ سے، اس آمنہ کے لختے جگر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے جس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کو روشن کیا ہے، اس کی وجہ سے آج میں زمین پر گر رہا ہوں. اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے، خرج منی نوراً، ایک ایسا نور نکلا، رأیت ثلاثۃ اعلام، علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما علی وسط الکعبۃ. ایک جھنڈا مغرب کے اندر لگا ہوا تھا، ایک جھنڈا کے اندر لگا ہوا تھا، اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ پر لگا. اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کا میلاد تو ایسے منایا ہے کہ جھنڈیاں بھی خود لگائیں، لائٹیں بھی خود لگائیں، ہر انتظام میرے رب نے کیا تھا میرے آقا کریم کے لیے. اس لیے میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، کوشش کر لیا کریں. مجھے تو آج بڑی خوشی ہوئی کہ آج شادی کے اندر میلاد کا پروگرام. ہمارے ہاں تو الحمدللہ شادیوں میں یہی کام ہوتے، اس طرف چاپری کی طرف جاؤ، چاپری تھل اس طرف. اب یہ کام الحمدللہ ہمارے علاقے میں شروع ہو چکا ہے. اس علاقے میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ شادی کے اندر میلاد. مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ہی ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے، اور جو دو جوڑے مل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اتفاق، اتحاد، پیار، محبت قائم و دائم فرمائے. ہر قسم کی ناراضگی اور ناچاکی سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ حسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.